کوفہ کا ایک ایسا قبرستان جہاں ایک قبر سال کی آخری رات سانس لیتی ہے۔ لوگ ڈرتے تھے، مگر آج ہم آپ کو وہ راز دکھانے جا رہے ہیں جسے مولا علی نے خود آدھی رات کو جا کر بے نقاب کیا تھا۔ کوفہ شہر کے ایک کونے میں ایک پرانا قبرستان تھا۔ ٹوٹی قبریں، سیاہ سائے اور بیچ میں ایک قبر، جس سے لوگ کہتے تھے کہ یہ قبر ہر سال کے آخری رات سانس لیتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ اس کے اندر جن قید ہے، کچھ کہتے تھے ظلم کی بد دعا نے اسے زندہ کر رکھا ہے، مگر سب خوف زدہ تھے۔ جب یہ خبر مولا علی تک پہنچی تو انہوں نے کہا، جہاں لوگ خوف کے مارے رک جائیں وہاں حق کا چراغ جلانا ضروری ہے۔ یہ بات سن کر ماحول میں ایک نوری اثر محسوس ہوا، جسے تاریکی کے بیچ روشنی پھیل گئی ہو۔ نصف شب تھی، چاند بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا، ہوا میں وہی عجیب سرگوشیاں اور قبرستان تک پہنچنے والے قدموں کی آواز۔ مولا علی قبر کے پاس پہنچے اور جیسے ہی وہ بیٹھے فضا میں روشنی پھیل گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے قبر خود انہیں دیکھ رہی ہو، خاموش انتظار میں۔ پھر زمین ایسا ہلنے لگی، قبر کی مٹی اوپر اٹھی، نیچے بیٹھ گئی، جیسے اندر کوئی روح سانس لے رہی ہو۔ ساتھ بیٹھا شخص کانپتے ہوئے بولا، یا علی، یہ کیا ہے؟ مولا علی نے قبر کی طرف نگاہ جمائی اور فرمایا، یہ انسانی حرکت نہیں، یہ روحانی بے چینی ہے۔ اچانک قبر کے اندر سے مدھم چیخ آئی، نہ انسان کی تھی نہ جانور کی۔ قبر کی مٹی زور سے ہلنے لگی، درختوں کے سائے لمبے ہو گئے، ہوا تیز ہو گئی اور قبر سے سیاہ دھوئیں کا ستون اٹھا، گھومتا ہوا آسمان کی طرف بلند ہوتا ہوا۔ مولا علی نے قرآن کی تلاوت شروع کی، آیات کی آواز قبرستان میں پھیل گئی اور سیاہ دھواں آہستہ آہستہ ٹوٹ کر ختم ہو گیا۔ فضا میں ایک عجیب سکون چھا گیا جو روح تک محسوس ہوا۔ مولا علی نے قبر کی طرف دیکھا اور فرمایا، یہ ایک سرکش جن تھا، اسے ظلم پر قید کیا گیا تھا۔ آج کی بے چینی ہر سال زمین کو ہلا دیتی تھی، آج اللہ کے حکم سے اس کا فریب ختم ہو گیا۔ یہ قبر ہمیشہ کے لیے سکون میں ہے۔ لوگ کہتے ہیں، اس رات کے بعد قبر نے کبھی حرکت نہیں کی، مگر قبرستان میں آج بھی ایک نوری سکون محسوس ہوتا ہے، جیسے ہر پتا، ہر سایہ مولا علی کی تلاوت سے روشنی لے کر خاموش اور محفوظ ہو گیا ہو۔ یہ واقعہ نہ صرف خوفناک ہے بلکہ ایک روحانی سبق بھی دیتا ہے۔ خوف میں چھپنے کے بجائے حق کے راستے پر چلنا سب سے مضبوط ہتھیار ہے۔